میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے وطر کے تعلق سے پوچھا ہے کہ کتنی رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے، 3 یا 9، اور مغرب سے مشابہت سے جو منع کیا ہے اس سے کیا مراد ہے، کیا اس کی وضاحت ہے؟ تو دیکھیے، وطر جو ہے اصل میں کہتے ہیں، وطر جو ہے طاق کو، طاق یعنی اوڈ نمبر جو 2 سے نہ کٹے، 1 3 5 7 9، یہ طاق، ان کو وطر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی پڑھی، 3 بھی پڑھی، 5 بھی پڑھی، 7 بھی پڑھی، 9 بھی پڑھی، وطر کی نماز جو احادیث سے ثابت ہیں۔ ہاں، جب 9 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھی تو اس میں 2 تشہد کیے، پہلا تشہد 8 رکعت کے بعد، اور پھر دوسرا تشہد آخری 1 رکعت اور پڑھ کے آخری رکعت میں۔ باقی وطر چاہے وہ 3 ہو، 1 ہو، 5 ہو، 7 ہو، سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری رکعت میں ہی تشہد کے لیے آپ بیٹھے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وضاحت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی وطر کی نماز 9 رکعتیں ادا کی، اور ان میں صرف 8ویں رکعت میں ہی آپ بیٹھے، پھر اس کے بعد 9ویں رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسمن او بخمس لا یفصل بینہن بالتسلیم ولا کلام، کہ اللہ کے رسول نے 7 رکعت یا 5 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، تو اس میں درمیان میں نہ کوئی سلام پھیرتے اور نہ ہی کلام کرتے، یعنی کوئی فصل نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر آخر میں 1 رکعت پڑھی ہو، بلکہ ایک ساتھ آپ نے 5 اور 7 پڑھ لی۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحد فلیفعل، کہ نماز وطر جو ہے یہ مسلمانوں پر حق ہے، یعنی ضروری ہے، فرض نہیں ہے، حق ہے کہا ہے یہاں پر۔ اور پھر فرمایا جو 5 رکعت پڑھنا چاہے وہ 5 رکعت پڑھے، جو 3 رکعت پڑھنا چاہے وہ 3 رکعت پڑھے، اور جو 1 رکعت پڑھنا چاہے وہ 1 رکعت پڑھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اس چیز کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان یصلی 9 رکعات لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت نماز پڑھتے تھے وطر کی، تو کسی رکعت میں بھی نہیں بیٹھتے سوائے 8ویں رکعت کے۔ ولا یسلم ثم یقوم، سلام نہیں پھیرتے تھے، 8 رکعت پہ بیٹھے، تشہد پڑھا، اس کے بعد پھر اٹھ گئے، فیصلی التاسعہ، پھر 9ویں پڑھتے، ثم یقعد، پھر اس کے بعد بیٹھتے آپ تشہد میں، ثم یسلم تسلیما یسمعنا، پھر آپ سلام پھیرتے اتنی آواز سے کہ ہم سنا دیتے آواز سے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت بھی پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 رکعت بھی پڑھی، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ بقل یا الکافرون وفی الرکعۃ الثالثہ بقل هو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن۔ سنن نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے، اور آخر میں ایک ہی مرتبہ بس وہ سلام پھیرتے تھے۔ یعنی ایک ہی بار آپ نے جو ہے تشہد کیا، اس کے بعد سلام پھیرا لاسٹ میں، بیچ میں تشہد نہیں کیا۔ جو حدیث ہے لا تشبہوا بصلاۃ المغرب، تم مغرب کے مشابہ اس کو نہ پڑھو، وطر کی نماز کو۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو آپ نے منع کیا ہے اس کو محمول کیا جائے گا کہ جس میں 2 تشہد ہوں، اس سے منع کیا ہے کہ تم مغرب کی طرح سے مت کرو وطر کو، 3 رکعت اس طرح مت پڑھو جس طرح مغرب پڑھی جاتی ہے کہ 2 رکعت کے بعد پھر تشہد ہو، پھر آخری رکعت میں بھی تشہد ہو۔ اور بتایا بھی امام ابن حجر عسقلانی نے ساتھ میں کہ سلف نے اسی طرح کیا ہے کہ ایک ہی تشہد کے ساتھ جو ہے 3 رکعت پڑھی ہے، یعنی بس آخر میں ایک تشہد ہو۔ یعنی جو منع کیا ہے اللہ کے رسول نے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے 3 ہی رکعت مت پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی طرح سے مت پڑھو 3 رکعت۔ مغرب میں جس طرح 2 تشہد کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، وطر کو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ یہی جو ہے علماء اسلام نے اس کی تشریح کی اور صحابہ کرام سے بھی جو ہے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی پڑھی ہے، جیسا کہ روایات بہت ساری ہیں اس کے تعلق سے کہ اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الوتر رکعت من آخر اللیل، بھئی وطر تو آخری رات میں 1 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ویوتر بواحدۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحِ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب تمہیں صبح ہونے کا خدشہ ہو کہ ابھی صبح ہونے والی ہے بس، تو اب 1 رکعت وطر پڑھ لو آخر میں۔ تو 1 رکعت وطر بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں اور 9 بھی ہے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہیں اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ لیکن طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مغرب کے مشابہ اس کو نہیں پڑھیں گے 2 تشہد سے، بلکہ ایک ہی تشہد میں 3 رکعت آخر میں ہی تشہد کیا جائے گا سیدھا، اور اس کے بعد سلام پھیر دی جائے گی۔ 5 رکعت پڑھیں گے جب بھی صرف آخر میں ہی تشہد کریں گے، 7 رکعت پڑھیں گے جب بھی آخر میں ہی تشہد کریں گے۔ ہاں جب 9 رکعت پڑھیں گے تب جو ہے وہ 8ویں میں تشہد کریں گے، اور پھر اس کے بعد 9ویں میں تشہد کریں گے، جیسا کہ وہ حدیث میں نے صحیح مسلم کی آپ کو سنا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور اسی طرح قنوت کے تعلق سے آپ نے پوچھا کہ قنوت کس طرح کرنا ہے، قنوت دعائے قنوت کس طرح پڑھنی ہے، تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں طرح ثابت ہے۔ افضل یہ ہے کہ رکوع کے بعد کیا جائے، جیسا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی قنوت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، جو دعا سکھائی اس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی اور حکم دیا کہ رکوع کے بعد اس دعا کو پڑھوں۔ خلفائے راشدین سے سب سے یہی ثابت ہے کہ وہ رکوع کے بعد جو ہے وطر میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ افضل جو ہے وہ رکوع کے بعد ہے، اور رکوع سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی بھی حدیث ہے۔ تو رکوع کے بعد جو ہے جب آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے دعا پڑھیں گے ربنا لک الحمد، پھر جو ہے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا قنوت پڑھیں گے۔ یہی افضل طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے ہاتھ اٹھانے کی کہ جب بھی دعا کی جائے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل سے صحیح طور سے ثابت ہے کہ وہ دعا قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اس میں ہاتھ اٹھایا، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایات اس تعلق سے موجود ہیں، تو یہ بھی قنوت ہی ہے۔ قنوت نازلہ میں بھی آخر رکعت میں رکوع کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اور اس میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کری، وہ باقاعدہ ثابت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عام وطر کی قنوت میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جز رفع الیدین کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور تحفۃ الاحوذی میں بھی عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ قنوت وطر میں بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور پھر عام حدیثیں ہیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک چہرے پر اس کو نہ پھیر لیں۔ یہ روایت باقاعدہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے چہرے پر اس کو مل لیا کرو۔ خود اللہ کے رسول کا عمل بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک اس کو اپنے چہرے پر نہیں مل لیا کرتے تھے، چہرے پر نہیں پھیر لیا کرتے تھے، اس وقت تک چھوڑتے نہیں تھے۔ تو وہی سنت طریقہ یہی ہے کہ دعا کے لیے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے پھر اس کو ختم کریں، اور پھر رکوع میں جائیں، یا پھر اگر رکوع کے بعد پڑھ رہے ہیں تو قنوت پڑھ کر کے اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔